الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ اگلی صف جو خالی ہے آپ آگے آ جائیں، پیچھے والوں کو بہت دقت ہوتی ہے، پھر اگلی صف کو پر کر لیا کرے پہلے. گزشتہ ہفتے سے یہ بات چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تم کھڑے ہونے کے بعد پھر وضو نہیں کی جائے گی، بلکہ کیا ہے، جب آپ نماز کا ارادہ کرنے لگو تو اس وقت آپ کو کچھ کام انجام دینے ہیں. فاغسلوا وجوہکم، تو آپ کو اپنے چہروں کو دھو لینا چاہیے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور آپ کو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح بھی کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. جس کو عام زبان میں اور جو بچے یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرض ہیں. گزشتہ ہفتے میں بتلایا تھا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1، منہ بھر کر کے کلی کرنا. نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اور نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا. اور پانی بہانا نہیں صرف اس طور پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر کی جگہ خشک نہ رہے. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان غسل کر رہا ہے اور ایک بال کے برابر بھی، اور وہ پہلے سے ناپاک بھی تھا، فرض غسل کر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کا غسل نہیں ہوا، ساری عبادت رائگاں ہو جائے گی اگر اس غسل کے بعد اس نے کر لی. بہرحال وہ بات چلی گئی. اب تو آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسی بات نہ بتا دوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. تو صحابہ کرام تو اس کے بہت حریص تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ٹونک دے، کوئی ایسی بات دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، ہمیں حساب و کتاب نہ دینا پڑے. تو فوراً کہنے لگے: بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم تو ایسی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں، بتائیں، ہمیں ضرورت ہے ایسی چیز کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو لفظ ارشاد فرمایا وہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مکمل طور پر وضو کو کر لینا علی المکارہ، ناگواری کے باوجود۔ ابھی تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، آگے سردی آ رہی ہے، 2-3 مہینے میں پتہ چل جائے گا۔ انسان ہے، سردی کا موسم ہے، مکارے کہتے ہیں ناگوار ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے وضو کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی المکارہ، ناگواری کے باوجود جو انسان بہترین طریقے سے وضو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مومن بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے کیے گئے گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے چہرے کو دھو رہا ہے وضو کرتے ہوئے، آپ کہیں گے یار ایسے بھی کوئی گناہ ہوتا ہے؟ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت جس کے ہم مقلد ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، بہت بڑے، یہ مان لیں جو چاروں امام ہیں ان کے بھی سب سے بڑے سردار ہیں، اسی وجہ سے امام اعظم کا لقب ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات کے طور پر آپ کو کچھ لوگوں کے گناہ دکھانے شروع کر دیے۔ حضرت امام صاحب کسی راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں نہر آئی تو آپ نے سوچا چل بھائی تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں یا وضو کر لیتا ہوں، شاید ایسا کچھ ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس پانی کے اندر سے عجیب سی مہک آ رہی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی کس کا آ رہا ہے، کس گناہ کا یہ پانی چل رہا ہے۔ ادھر سے ایک جوان گزرا تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جوان زنا مت کیا کر۔ تو یہ حضرت کی کرامات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائے ہیں۔ پانی پڑ گیا صاحب کا کیا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ میں تو لوگوں کے گناہ دیکھ دیکھ کر کے میرا دماغ خراب ہو جائے گا، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز ختم کی۔ بہت سے لوگوں کو اس پہ اشکالات ہو سکتے ہیں، کرتے ہیں لوگ کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معجزات الگ ہوا کرتے ہیں، کرامات اولیاء کرام اولیاء اللہ کی بہت الگ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس کی آنکھوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جب اپنے چہرے کو دھونے کے بعد اپنے سر کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو دھوتا ہے تو جہاں جس ہاتھ سے یا جس پیر سے کدھر چلا ہو، گناہ کی طرف بڑھا ہو، اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کیا ہو جو گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، تو یہ گناہ ہے، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اس طرف بڑھایا ہو، تو یہ تمام گناہ اس وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا زبردست ٹونک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا ہے کہ جس نے اسباغ الوضوء علی المکارہ پر عمل کر لیا تو گویا کہ وہ بندہ صبح سے لے کر شام تک کے اپنے تمام گناہ کو معاف کرا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ارشاد فرمایا، دوسری روایت جو میں نے بتائی ہے، یم اللہ بالخطایا، آپ نے دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف آنے جانے والا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ابھی بیچارہ فجر پڑھ کے نکلا تھا اور بس دماغ میں یار زور کی اذان کب ہوگی،
آج جمعہ ہے، فجر کی نماز پڑھ کے گیا، جمعے کی اذان کب ہوگی بس انتظار میں لگا ہوا ہے، اور زیادہ چلنا پھرنا اس کا ہو رہا ہے مسجد کے لیے، زیادہ لمبا سفر ہے، مسجد دور ہے، اور یہ سوچ رہا ہے یار نہ جاؤں، یہیں پڑھ لوں تو بہتر رہے گا، لیکن نہیں، اللہ تبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرۃ الخطا، زیادہ قدم رکھے گا تو زیادہ ثواب اس کو ملے گا۔ اب ان لوگوں کو اس سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیا ہے، ہمارا گھر تو یہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو جتنے قدم چل کر کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہ کو کرتا چلا جاتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو مسجد کے پاس سے اجاڑنا شروع کر دیا کہ ہم بھی دور چلتے ہیں اور وہاں سے آیا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر بیڑا میں مسجد تو بھٹے سے آیا کریں گے، وہاں سے قدم زیادہ چلیں گے تو ہماری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ صحابہ کرام کیا کرنے لگے، انہوں نے تو اپنے خیمے اکھاڑنے شروع کر دیے، اپنے گھروں کو دوسری جگہ لے جانا شروع کر دیا۔ اب کوئی اس طرح کی حکومت تو نہیں تھی کہ بھائی یہاں کیوں پڑے ہو یہاں کیوں پڑے ہو، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ بھائی زمین اللہ کی ہے، جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں تم آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہو رہو، کوئی دقت نہیں ہے، تمہارا خیال بھی اتنا ہی رکھا جائے گا جتنا ہمارے پاس والوں کا رکھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجدوں کے پاس رہتے ہیں اور مسجد کا خیال رکھتے ہیں وہ لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جو دور سے چل کر کے آ رہے ہیں۔ اب دونوں کے دونوں گویا کہ ثواب کے حساب سے برابر ہو چکے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، بس لوگ رک گئے، بھائی جس کا دور ہے وہ دور سے آئے، جس کا پاس ہے وہ پاس میں رہ کر کے مسجد کی خدمت کرے، مسجد کا خیال رکھیے، بس ہمارے لیے اجر کا ٹونک مل گیا، ہمیں ثواب کا مستحق بن گیا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ابھی ہوئی نہیں ہے، دوسری نماز کا انتظار ہے، عصر کی بڑی مغرب کا انتظار، یار تو تھوڑا سا پانی پی کے آ جاؤں، چلو اتنا نماز کا ٹائم ہو جائے گا، دل لٹکا ہوا ہے۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگوں نے جو وضو کو سمجھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وضو سے گرد و غبار اور دھول وغیرہ صاف ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ جو انسان کامل وضو کرتا ہے تو اس وضو کی وجہ سے اگر وہ اپنا چہرہ دھو رہا ہے تو اس کے چہرے کی گرد و غبار تو ختم ہو ہی رہا ہے، لیکن چہروں میں جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان سے جو گناہ ہوئے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صرف ظاہری طور پر پاک کرنا نہیں چاہتے بلکہ آپ کو باطنی طور پر ہی پاک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا ظاہر بھی پاک ہو، آپ کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو، لیکن اندر سے آپ کا باطن بھی پاک ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کے روایات اس طرح کی آتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے مسافہ کیا، آپ نے ابھی ہاتھ چھڑایا نہیں، اس سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو لکھا ہے کہ ان تمام سے مراد یہ ہے کہ انسان کے گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جن کو کہا گیا ہے، وہ ان تمام عملوں کی وجہ سے ختم ہو جائے کرتے ہیں۔ چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بھائی کبیرہ گناہ کے لیے اصول بنا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار نہیں کرے گا، گڑ گڑائے گا نہیں، تب تک اس کے وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، کسی کا مال ہڑپ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرضیات کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ جھک جائے یا جس بندے کا حق مار رکھا ہے اور اس بندے سے معافی طلب نہ کر لے یا اس کا حق ادا نہ کر دے، آپ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے سجدے پہ اپنے ماتھے پہ نشان ڈال لینا، خدا کی قسم یہ اس چیز سے معاف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کا حق اس کو نہ پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا اختیار ہے، اگر اللہ پکڑ پہ آ جائے تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پورا مکمل طور پر حساب لینا شروع کرتے، خدا کی قسم سب کو عذاب کیا جائے گا۔
حدیث شریف کے الفاظ ہیں عذبا، تو اس کو عذاب دیا جائے، کیونکہ بھائی ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے چلتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہو رہا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور ہم اس کو خوشی خوشی کر کے گزر جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایک بہترین چیز بھی عطا فرما دی اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لی، من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ شخص ایسا ہو گیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ کو پتا چلے کہ آپ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ یہاں پر فضائل اعمال جو رکھی ہے اس کی تعلیم جو ہوا کرتی ہے صبح کے وقت میں، اس کا مطلب لکھا ہے کہ جس ہاتھ سے وہ کام کیا تھا گناہ کبیرہ تھا، جس آنکھ سے کیا تھا، جس قدموں سے چل کر کے جس زمین پر گیا تھا، جس کے ساتھ کیا تھا، حتیٰ کہ آپ کے وہ فرشتے کرامن کاتبین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ لگا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بھلا دیتا ہے۔ اور دوسرا مطلب لکھا ہے کہ یا تو اس کو بار بار توبہ کی توفیق ہوتی رہتی ہے، اور جس کو توبہ کی توفیق ہوتی رہتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو گناہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے کہ بھائی آپ توبہ کر لیں، آپ سے جو گناہ ہو گیا ہے تو میں معاف کر دوں گا ایک نہ ایک دن۔ اللہ کو آنسو پسند ہے، ہم لوگوں کے سامنے آنسو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ پیر پکڑنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے اور یہاں اپنے سروں کو جھکا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم وہ مزہ آئے گا، آپ کو دنیا کی تمام دولت مل جائے اس کے بعد وہ مزہ نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو اس وقت حاصل ہوں گی جبکہ وہ تمام کا تمام اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود وضو کو پورا کرتا رہے۔ آج کل ہم جو ایک بات پر رویا کرتے ہیں، عام طور سے ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ، نماز میں آئے اور خیالات میں گم ہو گئے، نہ تو ہمیں قرات کا پتہ چل رہا ہے امام صاحب نے کون سی سورت پڑھ دی، نہ ہمیں پہلے رکعت کا پتہ ہے، نہ چوتھی رکعت کا پتہ ہے، نہ قاعدے کا پتہ ہے۔ بس وہ کسی نے کہا ہے کہ ہم آج کل کے مقتدی ایسے ہو گئے ہیں اور ایسے امام ہو گئے کہ ایک مرتبہ چابی بھر دی، جب تک چابی ختم ہوگی نہیں چلتے رہیں گے۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک بات سنا دو، ایک صاحب تھے تو امام صاحب کو بیچارے کو دھوکہ لگ گیا، رکعت کم ہو گئی، یا یہ مان لیں کہ رکعت تو پوری ہوئی لیکن شارٹ ہو گئی، مطلب 5 منٹ میں نماز ہونی تھی وہ 3 منٹ میں آج ختم ہو گئی۔ تو امام صاحب کو دوسروں لوگوں نے نکما دیا کہ حضرت آج رکعت شاید کم ہو گئی، شاید لگا رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا بھائی آج میں نے رکعت پوری سوچ سمجھ کر کے پڑھائی ہے اور 4 ہی رکعت ہوئی۔ ایک صاحب کونے میں سے کھڑے ہو تک کیا کہتے ہیں کہ نہیں حضرت آج 3 رکعت ہوئی ہیں، میں 4 رکعت کے اندر ایک اپنی دکان کا حساب کیا کرتا تھا، آج 3 کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا ہوا ہی نہیں۔ اب یہ اندازہ کیسے لگا رہا ہے، اپنی دکانوں کے حساب سے لگا رہا ہے۔ تو آج کل کے ہمارے مقتدی کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا، تو میں کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ وسابس کا ایک پہاڑ سا آ جاتا ہے فوراً، جیسے ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں کی، کبھی ایران کی، سوران کی، کہیں کھیتوں کی، پتہ نہیں کہاں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت کچھ رقم تھی، غریب آدمی ہوں اور رکھ کر کے کہیں بھول گیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ایک کام کرنا، جا کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں اور جب تک یاد نہ آئے قرات کرتے رہنا۔ اب کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض مرتبہ انسان کی کوئی سامان چوری ہو جایا کرتا ہے تو وہ اس کو پوچھنے کے لیے کہ جی اس کا کچھ ہے، مجھے کوئی تعویذ وغیرہ دے دو، کوئی دعا وغیرہ بتا دو میرا سامان مل جائے، تو یہ بھی ایسے ہی کبھی چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہہ دیا 2 رکعت کی نیت باندھ لے اور جا کر کے قرات لمبی چوڑی قرات کرنا جب تک یاد نہ آئے۔ ابھی مسجد میں آئے، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رکعت ابھی پہلی رکعت میں تھے، لمبی قرات کرنی شروع کر دی۔ بس تھوڑی دیر ہوئی تھی، ارادت ان کی لمبی قرات کا تھا تو فوراً یاد آ گیا، پورا جگہ رکھیں۔
اب بیچاروں نے جلدی جلدی میں فوراً نماز کو چھوٹا کیا، کیونکہ فرض قرات جو تھی وہ تو ہو چکی تھی، فوراً جلدی نماز کو چھوٹا کیا اور نماز ختم کر کے فوراً پہنچ گئے سامان نکالنے کے لیے۔ وہ پیسے نکالنے کے لیے تھوڑا جگہ رکھے تھے، وہ یاد آ گئے۔ تو اب یہ جا کر کے بزرگ صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نماز میں یاد آئے گا، آپ کچھ اور بھی مجھے بتا سکتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان ونذکرہ، انسان کے بھول کا سبب جو بنتا ہے وہ شیطان بنا کرتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی بہت بہترین بیک گراؤنڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے جو خادم تھے جب وہ خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بہرحال یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ شیطان نے تجھے اس وجہ سے یاد دلایا ہے۔ اس کی ایک لاجک بتائی کہ شیطان اگر تیری اس رقم کو نہ تجھے یاد دلاتا تو آج لمبی چوڑی قرات کرتا اور اتنا ثواب تجھے مل جاتا جتنی تیری رقم کا تجھے صدقہ کرنے پر ثواب نہیں ملتا۔ اس وجہ سے شیطان نے تجھے یاد دلا دیا کہ یار اس کا تو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور شیطان کس کا فائدہ چاہتا ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں چاہتا۔ ہمیں لگتا ہے ظاہر طور پر آج بڑھیا کام ہو گیا، لیکن آج حالات اور جو چل رہے ہیں، جو مصائب سے لوگ مر رہے ہیں، وہاں بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ سچ کو دھکیل کر کے برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جھوٹ کو پورا اچھے طریقے سے رائج کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں کدھر جا رہا ہوں، کہاں سے کہاں نکلتا جا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم لوگوں کا وضو درست نہیں ہوتا، ہم لوگوں کا وضو درست نہیں ہوا کرتا، اس وجہ سے ہمارے اندر یہ خیالات آیا کرتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہی فوراً ایک خیالات کا سمندر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر کی سوچتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے آئے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے سواریوں کو روکو اور سامان کو یہی روکو بھی اور نماز پڑھتے اس کے بعد آپ بھی چلیں گے۔ کسی غزوے سے واپسی کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حضرات کو دیکھا جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دم بھاگ رہے ہیں کہ کہیں رکعت نہ چھوٹ جائے، رکعت نہ چھوٹ جائے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی، قافلے والے ہیں تو سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن پھر بھی وہ جلدی میں کر دیتے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا نہ رکعت چھوٹ جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ آگے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے تلوے یا ان کی ایڑی خشک رہ گئی ہے ان کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس لیے وضو کو بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فی الوضوء اسراف، کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے وضو کے اندر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں اگرچہ تو سمندر کے کنارے کے اوپر بھی بیٹھا ہو وضو کیوں نہ کر رہا۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ بھائی اگر لوٹے سے وضو کریں گے زیادہ منڈائیں گے تو فضول خرچی ہے، اب ٹنکی کا زمانہ ہے اور ٹویل چلا دیا کوئی دقت ہی نہیں ہے، کتنا ہی پانی بہالو اور چلاتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر کے زیادہ پانی خراب کرنے سے منع فرما دیا کہ بھائی کیوں بار بار اٹھا رہے ہو پانی کو، حالانکہ تمہیں پتا ہے یہ پانی اس میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی اسراف ہے اور اس کا حساب دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک نہ ایک دن آپ کو ان تمام نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو رکھی ہے دوسری چیزوں میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے وہ ایک پانی بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پانی کی قدر ہونی چاہیے۔ کتنا میں نے پچھلے ہفتے بھی سمجھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پوچھا کرتے تھے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہم اس طریقے پر وضو کرنا شروع کر دیں، پانی کم خرچ ہو۔ صحابہ کرام کا زمانہ چلا ہے، خلیفہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے
ساتھیوں کو سمجھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے کہ بھائی وضو ایسے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اس طریقے پر وضو کرو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ تو کتنی بہترین چیز ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی ذرا اس پر تھوڑا عمل کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ پانی کتنا کم خرچ ہو رہا ہے، لیکن اب بھی وہی کام چل رہا ہے جو کا خدا را اس چیز سے ڈرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا حساب لینے پر آ جائے مصیبت تو اس کو عذاب کیا جائے گا، بچے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔